بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت میں باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن، جلد چہارم، عنوان آخرت، صفحہ 592، سورہ جاسیہ، آیت 27۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ سیاق و سباق کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس فقرے سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو خدا اس عظیم شان کائنات پر فرمان روائی کر رہا ہے، اس کی قدرت سے یہ بات ہرگز بعید نہیں ہے کہ جن انسانوں کو وہ پہلے پیدا کر چکا ہے انہیں دوبارہ وجود میں لے آئے۔ آخرت میں اہل ایمان کا استقبال کس طرح ہوگا؟ پھر اس کے موضوعات تفہیم القرآن، جلد چہارم، عنوان آخرت، صفحہ 104 105، سورہ احزاب، آیات 41 تا 44۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورۃ الاحزاب، حاشیہ نمبر 78۔ اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ تلقین کرنا ہے کہ جب دشمنوں کی طرف سے اللہ کے رسول پر طعن و تشنیع کی بول چھاڑ ہو رہی ہو اور دین حق کو زک پہنچانے کے لیے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنا کر پروپیگنڈے کا طوفان برپا کیا جا رہا ہو، ایسی حالت میں اہل ایمان کا کام نہ تو یہ ہے کہ ان بےحدگیوں کو اطمینان کے ساتھ سنتے رہیں، اور نہ یہ کہ خود بھی دشمنوں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں، اور نہ یہ کہ جواب میں ان سے گالم گلوچ کرنے لگیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ عام دنوں سے بڑھ کر اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کو اور زیادہ یاد کرے۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مفہوم حاشیہ نمبر 63 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ صبح و شام تسبیح کرنے سے مراد دائماً تسبیح کرتے رہنا ہے، اور تسبیح کے معنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کے ہیں، نہ کہ محض دانوں والی تسبیح پھرانے کے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب، حاشیہ نمبر 89۔ اس سے مقصود مسلمانوں کو دلانا ہے، یہ احساس دلانا ہے کہ کفار و منافقین کی ساری جلن اور کڑھن اس رحمت ہی کی وجہ سے جو اللہ کے اس رسول کی بدولت تمہارے اوپر ہوئی ہے۔ اسی کے ذریعے سے ایمان کی دولت تمہیں نصیب ہوئی، کفر و جاہلیت کی تاریکیوں سے نکال کر تم اسلام کی روشنی میں آئے، اور تمہارے اندر یہ بلند اخلاقی و اجتماعی اوصاف پیدا ہوئے جن کے باعث تم علانیہ دوسروں سے برتر نظر آتے ہو۔ اسی کا غصہ ہے جو حاسد لوگ اللہ کے رسول پر نکال رہے ہیں۔ اس حالت میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کر بیٹھنا جس سے تم خدا کی اس رحمت سے محروم ہو جاؤ۔ صلاۃ کا لفظ جب اللہ کے صلاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی رحمت، مہربانی اور شفقت کے ہوتے ہیں، اور جب ملائکہ کی طرف سے انسانوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی دعائے رحمت کے ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ انسانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ان پر فضل فرما، اپنی عنایت سے انہیں سرفراز کر۔ ایک مفہوم یصلی علیکم کا یہ بھی ہے کہ یشیع عنکم الذکر الجمیل فی عباد اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بندوں کے درمیان ناموری عطا فرماتا ہے اور تمہیں اس درجے کو پہنچاتا دیتا ہے کہ خلق خدا تمہاری تعریف کرنے لگتے ہیں اور ملائکہ تمہاری مدح و ثنا کے چرچے کرتے ہیں۔ ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ اصل الفاظ ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا تحیہ اس سے ملاقات کے روز سلام سے ہوگا۔ اس کے تین مفہوم مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ خود السلام علیکم کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ دوسرے ہے کہ ملائکہ ان کو سلام کریں گے، جیسے سورہ نحل میں ارشاد ہوا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ
طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن لوگوں کی روحیں ملائکہ اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، ان سے وہ کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں ان نیک اعمال کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ تیسرے یہ کہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، جیسے سورہ یونس میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ خدایا پاک ہے تیری ذات، ان کا تحیہ سلام ہوگا، سلام، اور ان کی تان ٹوٹے گی اس بات پر کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔